یرغبوا بانفسہم النفس، اور یہ بھی مدینہ والوں کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو زیادہ پسندیدہ قرار دے رسول کی ذات کا، یعنی رسول کی جو پسند و ناپسند ہے، رسول کی ذات کو کم حیثیت دے اور اپنی ذاتوں کو زیادہ اہمیت والا، رسول کا یعنی اپنا آرام قربان کرے، جانی اور مالی قربانیاں دے، ہاں جی، وہ تو سیکریفائس پر سیکریفائس دے رہا ہو، اور جو دعویٰ کرتے ہیں عموماً ہے وہ قربانیوں کی بجائے دوسری طرف وہ چلتے چلے جائیں۔ ایسا انہیں نہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ظاہر ایسا مومن کے لیے اس لیے نہیں جائز بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کہ نہیں پہنچتی انہیں پیاس، ظمأ یظمأ، ظمآن پیاسے کو کہتے ہیں، کہ جب انہیں کوئی پیاس پہنچے گی، پیاسا رہنا ہوگا، ولا اور نصب تھکاوٹ، چکنا چور محنت سے، جد و جہد سے، مخمصہ کہتے ہیں شدید بھوک، فی سبیل اللہ غلبہ کتاب، غلبہ کتاب اللہ کے لیے جب تک کہ وہ انتہائی طور پر پیاسے رہ کر، بھوکے رہ کر، تھکاوٹ سے چکنا چور ہو کر، یہ ان سب کو اللہ تعالیٰ آخر میں اعمال صالحہ کا، یعنی گویا کہ اعمال صالحہ کا ابتدائی نقشہ کیا ہے؟ غلبہ کتاب اللہ کے لیے بھوکا رہنا، یعنی ایک طرف کتاب اللہ کی اشاعت ہے اور دوسری طرف مثلا اپنا کھانا ہے، چائے ہے، ہاں جی، یا اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، تو اپنے کھانوں کو موقوف کر کے کتاب اللہ کی اشاعت، اس کا غلبہ، اس کا نفاذ، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کو ترجیح دی۔ اسی طرح کولڈ ڈرنکس ہیں، طرح طرح کی ڈرنکس ہیں، تو ان ڈرنکس کو قربان کیا جائے، اور وہی چیز جو ہے جو اس سے بچے، اس کو غلبہ کتاب اللہ کا۔ اسی طرح جد و جہد میں، جنگلوں میں، ایسے مقامات پر جہاں پانی نہیں ملتا، وہاں اللہ کی کتاب کا پیغام اور دعوت لے کر جائیں گے تو لازمی بات ہے بھوکا بھی رہنا ہوگا، پیاسا بھی رہنا ہوگا، اور تھک تھک کر، چل چل کر تھک چکنا چور ہو جائیں گے۔ نصب، اور پھر فرمایا وَلَا يَطَوُونَ مَوْضِعًا، اور فرمایا کہ وہ طے کریں گے ایسی ایسی وادیاں، ایسے ایسے مقامات، ایسے مقامات یقین کہ وہاں پر جانا ہی، یعنی اہل شرک کو، اہل نفاق کو، وہ اس کو چیلنج سمجھیں گے، اور وہ مقابلے میں غیظ و غضب سے لال پیلے ہو کر میدان میں نکل آئیں گے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور اسی طرح دشمن سے انہیں بھاری زخم اٹھانے پڑے گی، نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اب وہ کوئی بائیکاٹ کر دیتا ہے، صاحب ہم تو ان سے سودا نہیں لیں گے، ہم ان کو اپنی ایسوسیشن میں شامل نہیں ہونے دیں گے، تو اعداء کی طرف سے طرح طرح کا نیب، یعنی گزن، نقصانات، لیکن ہوگا کیا؟ کوتب لہم بہ عمل صالح، یہ جو تمام اعمال ہیں یہ اعمال صالحہ ہیں، ان اعمال کی بجاوری سے یا ان اعمال کا کرنے والا جو ہے وہ عند اللہ رجل صالح ہوگا۔ کوتب لہم بہ عمل صالح، لکھا جاتا ہے ان اعمال کو کرنے والا، کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے عمل صالح، اعمال صالحہ کو بجا لانے والا۔ اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور عمل صالح اور آگے کیا ہوں محسنین، گویا احسان اور اصلاح ایک ہی معنی، بیوٹیفائی کرنا اور کسی چیز کی مرمت کرنا، اس کو سوٹیبل بنانا، عمل صالح۔ آگے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور اسی طرح جو وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کو رفقائے محترم صغیرہ کو پہلے رکھا ہے، کبیرہ کو بعد۔
صغیرہ کو پہلے اور کبیرہ کو بعد میں. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں دیں ہزاروں دیں. تو ہر شخص سے مطلوب کیا ہے جو اپنی حیثیت کے مطابق غلبہ کتاب اللہ کے لیے انفاق کرے. پہلے فرمایا صغیرہ اور پھر کہا کبیرہ. صغیرہ بھی کرے اپنے حالات کے تحت، اور جب حالات وسعت کی طرف چلے جائیں تو کبیرہ کرے. لیکن کبیرہ نہ کر سکے اور کہے جی چھٹی ہے مجھے، ایسا نہیں. صغیرۃً ولا کبیرہ. ورنہ ولا یقطعون وادیا، اور اسی طرح غلبہ کتاب اللہ کے لیے وادیاں طے کرنی پڑتی ہیں. اب وادیاں، گلیاں، بازار، علاقے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کتب لہم، یہ اعمال صالحہ کے طور پر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں رہ جاتی ہیں. مزید فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. احسن ما كانوا يعملون. اس آیت کا آخری جو حصہ ہے مفہوم اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے جو سب سے زیادہ بیوٹیفل عمل ہوگا اس کی جزا دے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، جزا دے گا اللہ ان کو احسن ما كانوا يعملون، ان کے اعمال میں سے اس کا جو سب سے زیادہ احسن ہو. یعنی گویا کہ احسن سے نچلے درجے کا کوئی عمل ہے تو اس کا بدلہ نہیں ملے گا. یہ مفہوم ذہن میں آتا ہے. تو اس کی ترتیب اس طرح ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ جَزَاءً أَحْسَنَ، یعنی یہاں جزاءً معذوف ہے، مفعول مطلق، اور احسن اس کا وصف ہے. اس کا معنی بہترین جزا. بس اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے گا ان کے تمام اعمال کی بہتر سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے. اور ایک اس کا دوسرا مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ مثلا ایک آدمی آپ کے پاس 30 دن کام کرتا رہا، اب آپ نے اس کو اجرت دینی ہے، تو آپ کہتے ہیں کس معیار کے مطابق آپ کو اجرت دوں؟ ایک دن آپ نے اتنے گھنٹے، ایک دن اتنے، تو ہم اوسط نکالتے ہیں. تو عام طور پر ہماری اوسط تو ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کو منیمم دے، میکسیمم بینیفٹ ہم دے جائیں اور منیمم وہ لے لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اعمال کی جزا دیں گے نا، تو جو عمل سب سے بہترین ہوگا، جس دن کا جس کیفیت میں بہتر سے بہتر عمل کیا ہوگا نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سٹینڈرڈ بنا دیں گے، اور اس سے سب سٹینڈرڈ اعمال جو ہوں گے اس کا بدلہ بھی وہی دے دیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی ایک آدمی نے 8 گھنٹے کام کیا اور اس 8 گھنٹے میں اس نے مثلا 20 آؤٹ پٹ دکھائی، اور اوسطاً اس کی مثلا 12، 13، 14 رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بہترین آؤٹ پٹ جس دن کی تھی، کیفیت اور کیفیت وہ معیار بن جائے گا، اور فروغت ان کو بھی اسی معیاری عمل کے ساتھ تول دیا جائے. یہ اللہ کا کرم ہے. تو آپ نے یعنی کرم کا معنی ہے وہ زیادہ دے، کوئی اس کے مسئلہ نہیں ہے. ہاں کم دے یہ گڑبڑ ہے. تو کمی تو نہیں کر رہا، وہ تو اپنی تلطف سے لطف اس کو بڑھا رہا ہے. تو لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب یہاں فرمایا نفقۃً صغیرۃً ولا کبیرہ، کہ چھوٹا ہو یا بڑا دونوں صورتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ایک اور مقام جزاءً احسن، جزاءً معذوف، جزاءً احسن. آیت نمبر 75 میں ایک اور حوالے سے صالحین کا مفہوم آیا ہے. یہ صفحہ ہوگا 239 سورہ توبہ. اور منہم، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ومنہم، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں
کیا ہوتا ہے؟ من عاہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں. کیا عہد کرتے ہیں؟ لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازیں گے، یعنی مشکلات سے نکالیں گے، تنگدستی یا اور مسائل ان سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے، خوشحالی ہوگی، مسائل سے ہم نکلیں گے، مشکلات سے نکلیں گے. لنصدقن، تو جو ہی ہم ان مصائب اور مشکلات سے نکلیں گے تو جو ہمارے پاس سرپلس ہوگا اس کو ٹیسٹ منی کے طور پر اللہ تعالیٰ کو لوٹا دیں. لنصدقن کا یہ معنی کہ ہم بطور صدقہ سرپلس لوٹا دیں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بضرور ہم صالح ہوں گے، اعمال صالحہ انجام دیں گے. اب یہاں 9:122 ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، ہاں جی، ایمان والوں کے ساتھ مل کر قوت و تقویت کا باعث مجھے تمام اعمال صالح. فرمایا فلما آتاہم من فضل، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی پکار کو سن کر انہیں اپنے فضل سے نواز دیا یا نواز دیتے ہیں، بخلوا بہ، تو وہی اللہ کا عطا کردہ اب اللہ تعالیٰ کو دینے میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مانگ کو پورا کیا اور ان کے کہنے کے مطابق ان کو دیا، تو جب وہ ان کو عطا ہو گیا بخلوا بہ، تو بخیل بن گئے. باخلۃ الارض بخلاً و بخولا بتایا تھا، زمین کا بیج کو دبا لینا، زمین کا بیج کو دبا لینا، اور وہ چکماق والا پتھر اس میں سے وہ شرارہ نہ نکلے تو اس کو بخل کہتے ہیں. اور ایسی کمان جس میں سے تیر کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے نہ نکل سکے، تو یہ تمام بخل کی شکل ہیں. بخل کا معنی ہوا کسی چیز کا جس میں نفع بخش فائد رسانی ہے، اس کو نفع بخش فائد رسانی میں کام لانے کی بجائے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اپنی ذات کے لیے انہیں روک لے. بخلوا بہ، تو وہ اس میں بخل سے کام لینے لگتے ہیں. وَتَوَلَّوْا، اور اگر انہیں یاد دہانی کرائی جائے تو یاد دہانیوں سے بچنے کے لیے وہ مستقل طور پر میٹنگز ہی میں آنے سے انکار کر دیتے ہیں، بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں یا کنی کتراتے ہیں مسلسل. اور آگے فرمایا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لاکھ ان کو توجہ دلاؤ، دعوت نامے بھیجو، کال کرو، وہ توجہ دیں گے ہی نہیں. اس کے بعد آیت 79 بڑی اہم اسی موضوع پہ آ رہی ہے. اس کا مطلب اسی سورہ کی اسی 240 صفحے پر الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، منافقوں کی ایک قسم وہ تھی کہ وہ اہل ایمان جو اپنے محدود وسائل کے باوجود اللہ کے دین کے لیے قربانیاں کرتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. مثلا آپ نے ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو اپیل کرتے ہیں، تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق 2 مٹھی کھجور لا رہا ہے، 2 مٹھی کھجور لایا، تو کیا وہ ان کھجوروں سے کیسر و کسریٰ کے لشکروں کو شکست ملے گی؟ یعنی خود تو دیا نہیں، اور جس اللہ کے بندے نے اپنی حیثیت سے میں رہتے ہوئے اس کے پاس کھجور تھی، کھجور لے آیا. تو جو متوع ہوتا ہے کہ جو اپنی جس حیثیت میں بھی ہو اس میں وہ برکت، یعنی ایک آدمی کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں، ایک تو اس کھانے ہی میں وہ کمی کر دے، 2 کی بجائے 1 وقت کا کھانا شروع کر دے. ایک کھانے میں 2 روٹی کھا رہا تھا، 1 کھائے اور 1 لا کر مرکز کو دے دے.
تو ایسے ہوتے ہیں متوع. متوع کا معنی ہوتا ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر. اور دوسرا متوع ہوتا ہے جن کو کہنا نہ پڑے، کوئی یعنی اس کو نوٹس نہیں جاری کرنا پڑتا، توجہ دلاؤ نوٹس نہیں جاری کیے جاتے. متوع یعنی اپنے اندر سے اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور وہ پورا کرتا چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی کیا فرمایا؟ کام دیتے یلمس. اور یہ متوع کون ہوتے ہیں؟ من المؤمنین. یہی تو اصل میں مومن ہوتے ہیں. ایمان کی تو شان ہی یہی ہے کہ بغیر ایمان کے وہ قربانی کریں، اور اس طرح قربانی کریں جب مشکل حالات ہوں. تو مشکل حالات میں اسلام کے غلبے کے لیے وفاداری یہ مطلوب ہے. تو ایسے متوعین کو وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں. اور مذاق کا موضوع کیا؟ فی الصدقات، بالخصوص جب وہ قربانیاں دیتے ہیں صدقہ. اور ایک اور قسم اور یہ بتاتا ہے رفقائے محترم کہ اسلام کیسے غالب ہے. اور آج ہم تو مغلوب ہو رہے ہیں، یعنی اسلام ہم تک جو پہنچا ہے تو ایسے نہیں پہنچا. جیسے یہ حضرت ابو بکر عمر، ان کی قربانیوں کا یہ معیار. آگے فرمایا جا رہا ہے والذین لا یجدون الا جہدہم. اور یہ مذاق کرتے ہیں ان سے بھی اور ان سے بھی، جو آگے کلاس آ رہی. کیا؟ لا یجدون الا جہدہم. کون سے مذاق کرتے ہیں؟ جو آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس مال نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ زیادہ، لیکن ہمارے پاس جسمانی قوت ہے، محنت ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یعنی ہاں آپ کو لیبر چاہیے، مثلا آپ مسجد بنا رہے ہیں تو آپ کو مزدور چاہیے، تو ہم وداؤٹ پیمنٹ ہم حاضر ہیں. ہم گارا اٹھائیں گے، اینٹیں اٹھائیں گے، وقت دیں گے. حساب کتاب کی صلاحیت ہے تو حساب کتاب میں ہم کھڑے ہو جائیں گے. چھت ڈالنی ہے، یعنی محنت کے جتنے کام ہیں ان کے لیے تو ہم ہیں حاضر. باقی رہا مسئلہ کہ فائنینشلی ہم کچھ کر سکیں، یہ ہمارے پاس ہے. تو جو ایسے لوگ آ کر رضاکارانہ طور پر پیشکش کرتے ہیں، جس میں اپنا نام لکھا جاتے ہیں کہ جب ضرورت ہو ہمیں بلا لینا، ہم حاضر ہو جائیں گے، تو ان کو بھی مذاق کرتے ہیں. ہاں بھائی ایسے متوعین کیا کریں گے؟ کیسروں کی طرح کو شکست دینے کے لیے حاضر ہوئے. یعنی کیسروں کس طرح کو شکست دیں گے لیکن ہاتھ خالی ہیں، خالی ہاتھ غلبہ کتاب اللہ کے لیے نام لکھا گئے. لا یجدون الا جہدہم. فرماتے ہیں فیسخرون منہ ساخر اللہ منہم ولہم عذاب. جو قوم، جو امت ان افراد کو مذاق کرے، ان گراں قدر افراد کو، ساخر اللہ، اللہ ایسی قوم کو ایسے مذاق کی سزا دے. اللہ مذاق نہیں کریں گے، اللہ ان کو اس کی سزا دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. عذاب علیم کا دوسرا معنی کیا ہے قرآن میں؟ غلامی. عذاب علیم قرآن حکیم میں غلامی کا دوسرا نام ہے، اور اس کے لیے اسی سورہ کی آیت نمبر 39 میں دلیل ہے. تو یہ رفقائے محترم اگر ہم چند ایک مقامات اس حوالے سے دیکھیں تو ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے آ جائے گا اعمال صالحہ. آپ فرمایا کہ بشارت دیجیے ان کو ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ، بلا شبہ اس کے نتیجے میں ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جنات. جنات تجری من تحتہا الانہار. ان کے لیے ہیں جنات کہ جن کے نیچے رواں دواں ہیں دریا. نہر دریا کو کہتے ہیں کہ جن کے نیچے
رواں دواں ہیں دریا. یہاں 3 چیزیں رفتہ محترم سمجھنی درکار ہے حضور کلام اللہ. نمبر 1 جنات کیا ہیں. نمبر 2 انہار کیا ہیں. اور اس کا کیا مفہوم ہے کہ ان کے دریا ان کے نیچے بہتے ہوں گے. دریا اگر نیچے بہیں گے زمین اوپر ہوگی. یہ تو کیا مفہوم. سب سے پہلا مسئلہ جنات. جنات کے حوالے سے عام تصور یہ ہے کہ یہ تو میاں آخرت میں ملنی ہے. آخرت مرنے کے بعد. باقی رہا حیات عرضی. حیات عرضی میں تو جنات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو پہلا مسکنسیپشن یہ ہے کہ جنات حیات دنیا میں نہیں، یہ حیات آخرت. اور اسی طرح آگ حیات عرضی میں نہیں ہے، یہ تو حیات آخرت میں ہوگا. تو یہ تصور مسکنسیپشن کلام الہی کے حوالے سے. سورہ شورا یعنی شعراء 26ویں سورہ ستاون آیت 26-57. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إسرائیل. ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ پس نکالا ہم نے ان کو. فَأَخْرَجْنَا پس نکالا ہم نے ان کو. کن کو نکالا؟ فرعون، حامان اور قارون. فرعون، حامان اور قارون، آل فرعون. یہ جو فَأَخْرَجْنَاهُمْ ہم کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے فرعون، حامان اور قارون کی. ان کو نکالا ہم نے، نکال باہر کیا ہم نے. کہاں سے نکالا؟ من جنات باغات سے. یہ وہی الفاظ دیتے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے نکالا ان کو کہاں سے؟ جنات سے. وہ عیون اور چشموں سے، وَقُنُوزٍ اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم اور ڈگنیٹی معزز ہونے کا جو مقام اور شرف انہیں حاصل تھا، ان سے ہم نے ان کو ڈپرائیوڈ آف نکال دی. اور وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یہ تمام نعمتیں جن سے کہ آل فرعون کو محروم کیا گیا، یہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو عطا کی. گویا کہ جنات حیات عرضی میں بھی ہیں اور ان سے نکلتے بھی ہیں اور ان میں داخل بھی ہوتے ہیں. اور یہ جنات عرضی جو ہے یہ فرعون کے پاس بھی ہیں، حامان کے پاس بھی اور قارون کے پاس بھی ہیں، لیکن اعمال بد کے نتیجے میں ان سے واپس لے لی گئی، چھین لی گئی اور دوسری قوم کو دی گئی. اب اس کے ساتھ
یہ 446 صفحہ. سیدنا صالح، یہ آیت 143 سے 143 440. حضرت صالح فرماتے ہیں کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. آگے اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارغین فاتقوا اللہ واطیعون. اے میری قوم، اتترکو، کیا مسلسل و پیغام چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی جس حالت میں آج تم ہو کیا اسی میں مسلسل چلتے رہو؟ جس طرح آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون نادیدہ طاقت ہے جو پاکستان کا تحفظ کر رہی ہے. اتترکون، کیا مسلسل و پیغام تمہیں چھوڑا جائے گا؟ چھوٹ پر چھوٹ ملتی رہے گی. اتترکون، کیا چھوٹ ملتی رہے گی، دی جاتی رہے گی تمہیں فیما ہاہنا، ان حالات میں کہ جن حالات میں تم آج گلچرے اڑا رہے ہو. آمینی، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ضمانت ملتی رہے گی تمہیں. کہ آج کن حالات میں ہو؟ فی جنات، باغات ہیں تمہارے پاس، عیون، چشمے ہیں، وزرو، اور کھیتی باڑی، کھیتیاں، کھلیان، باغات، سرسبز و شاداب، اور نخل، اور کھجور. اب یہاں کھجور دراصل اس میں جنس کے طور پر پھل کے معنی میں ہے، یعنی کھیتیاں اور پھل. تو پھل کی ایک نمائندہ مثال عربوں کے ہاں کھجور تھی. یعنی اگر کسی کے ہاں انگور ہو سکتا ہے، کسی کے ہاں سیب ہو سکتا ہے، تو اس کے یعنی عربوں کے دور میں اس کا نخل کو یہ مقام آ سکتا ہے. یہاں نخل کی خصوصیت نہیں ہے. خصوصیت کیا ہے؟ کنوز کے یعنی زرو کے مقابلے میں، کھیتیوں کے مقابلے میں باغات. طلعها حضیم، جس کی شاخیں بہت نرم و نازک ہوتی ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِغِينَ، اور چھوڑ دیے جاؤ گے اس حال میں کہ تم پہاڑوں کے اندر اپنے جا کر گھر بناتے ہو. پہاڑی علاقوں میں، یعنی کومری میں، مری میں، ایوبیا میں، نسیہ گلی میں گھر بناتے ہو وہاں جا کر. اور کیا کرتے ہو؟ فارغین، کہ وہاں ہر چیز بھول جاتی ہے سوائے یعنی لطف اندوز ہونے کے. کوئی تمہارے سامنے زندگی کا مسئلہ نہیں رہتا. لوگوں فاتقوا اللہ واطیعون، آنے والے حالات سے اپنے آپ کو بچاؤ. آنے والا وقت ٹف ہے. اگر میری دعوت اور رسالت کو نہ مانا تو مشکلات ہی مشکلات. یہاں میں نے دو کافر قوموں کی مثال اس لیے پیش کی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ حیات عرضی کے اندر، اور وہ بھی کافروں کے پاس، جنات میں بھی. اب ایک اور ایمان والوں کی مثال. 5 المائدہ 132 صفحہ ہے، 132 صفحہ، آیت نمبر 12. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ طے شدہ بات ہے. وَلَقَدْ، اور یہ بات ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک
عہد باندھا، ان سے اللہ تعالیٰ کا ایک معاہدہ ہوا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک عہد باندھا ان کے ساتھ، اور وہ عہد کیا تھا؟ اور اس عہد پر عمل کرانے کے لیے بعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، اس عہد کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان میں 12 کسٹوڈین مقرر کیے، کیونکہ ان کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کا ایک نگران نمبردار قرار دیا کہ بھئی یہ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن تم اپنے قبیلے میں اس کے گارڈین ہو، وہاں 12 قبائل تھے اور ہر قبیلے میں ایک سرپنچ قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا انی معکم، اے بنی اسرائیل بلا شبہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے عہد کرتے ہیں محترم، تو بس ایک ہی بات فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ۔ اب یہ میں تمہارے ساتھ ہوں کی جو قیمت پڑتی ہے، یہ ہمارے فہم کے حوالے سے، اب مثلا جو ہمارا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ کسی کو کہے گا بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں بس، تو اب جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کا مفہوم ہوگا، میں اسٹینڈ وتھ یو۔ پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم کا کہنا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی تمام جلالی اور جمالی قوتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ انی معکم، میں تمہارے ساتھ۔ تو جب زمین و آسمان کا اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر گھبرانے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یقین کا ہے، مسئلہ یقین کا ہے۔ جب ہمیں یقین ہو کہ نواز شریف کی طاقت کیا ہے، بے نظیر کی، رفیق صاحب اسٹارن کی طاقت کیا ہے، یقین ہو، جتنا یقین ہوگا اتنے اس کے مدار ہوں گے۔ جب یقین ہے کہ آسمان و زمین کی طاقتوں کا واحد مالک تو اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فرما دینا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب سے بڑا بھروسہ اور اعتماد کا اس کے سوا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ معکم مشروط ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن میرا تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے؟ مشروط ہے۔ کس طرح مشروط ہے؟ رفتہ مطلب نمبر 1، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم الصلاۃ کو قائم رکھو، اقامت الصلاۃ۔ نمبر 2، وَآتَيْتُمُ الزَّکاۃ، الزکوٰۃ، اس کی اسٹیبلشمنٹ کرتے رہو۔ تو دین کے 2 ہی اساسی پلرز ہیں، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، ذالک دین القیم۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی، اور چونکہ بنی اسرائیل میں رسولوں کا سلسلہ جاری تھا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی، کہ جس وقت میرا کوئی رسول آئے اس پر تم ایمان لاؤ گے۔ اپنی الگ گھڑے قائم نہ کر لینا، وقت کا رسول آئے تو اس پہ ایمان لانا، لبیک کہنا اور اس کے دست و بازو بن جانا۔ نمبر 2، اگلی بات، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، عذر کہتے ہیں رفتہ محترم پودے کو پانی دینا، عذر پودے کو پانی دے دے کر اس کے ڈینٹل پر، تنے پر، اس کا جو اصل نیوکلس ہے
اس کو مضبوط کرتے چلے جانا تاکہ وہ اپنے زور بازو پر یا اپنی اصل جو اس کی بیک بون ہے یا جو تنا ہے یا جو سورس ہے اس پہ وہ کھڑا ہو جائے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم رسول کی تقویت کا باعث بنے رہو. اور یہ جو دست و بازو بننا ہے اس کے لیے ہے اور بات ہو گیا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. قرض کا اصل معنی ہوتا ہے محترم کسی چیز کو جدا کرنا. اور یہ جو مقراض کینچی کو کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو کاٹ کر الگ الگ کر دیتی جدا جدا کر دیتی کسی سے مقراض کینچی کو. قرض کا اصل معنی ہوتا ہے کاٹنا. اور کچھ وقت انرجی صلاحیتیں الگ کرو گے کاٹ کاٹ کر رکھو گے الگ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آنے والے خطرے سے بچنے کچھ ریزرو رکھو گے تو کچھ تم قرض دو گے صلاحیتیں وقت مال انرجی توجہ. کیوں قرض دو گے؟ آسان حسن پیدا کرنے والا قرض. یعنی تم اپنی صلاحیتوں کو وقت کو انرجی کو مالی وسائل کو ریزرو میں رکھو گے تاکہ جہاں کہیں حسن یعنی توازن ٹوٹے تم اپنے ریزرو سے اس توازن کو پورا. کوئی بھائی گرے فوراً اس کو کھڑا کر دیا. کسی کی حاجت رکی فوراً اس کو چالو کر دیا. تو اکنامک ڈیولپ کو کرنے کے لیے گرتوں کو اٹھانے کے لیے سہارا بنو گے عین وقت. تو قرض حسن پیدا کر دینے والا کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے دوسرے کی ذات میں حسن پیدا ہو. جتنا ہم دوسروں کی ذات میں حسن پیدا کریں گے اتنا ہماری ذات میں حسن پیدا ہوگا. یہ کام ہے رفقائے محترم جن کا عہد ہے. اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. یہ کرو گے تو پھر ایسا ہوگا. سیاح کا معنی ہوتا ہے توازن کو توڑ دے. تو ان بیلنس لائف جو تمہاری ہے نا وہ متوازن ہو جائے. یہ افراط زار اور جتنے یہ مسائل ہیں یہ توازن ٹوٹنے کے شاخسانے ہیں. تو توازن شکریوں کا جو تمہارا نظام ہے اس کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان کو ہم دور کریں. اور ان توازن شکریوں کو اور ان اعمال کو تبدیل کرنے کے لیے ایک اپنی بات کیا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور ہم تمہیں داخل کریں گے. کہاں داخل کریں گے؟ جنات باغات سبز و شاداب علاقوں میں. تجری من تحتها الانہار ایسے علاقوں میں سبز و شاداب علاقوں میں ہم تمہیں داخل کریں گے کہ جہاں کے دریا ان علاقے کے ماتحت ہوں. من تحتها کا یہ معنی ہے. من تحتها سے مراد جغرافیائی طور پر اونچ نیچ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ دریا ندیاں نالے ان باغات یعنی علاقوں کی سرسبزی کے لیے شادابی کے لیے وقف ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ زمینیں ہماری اور ان کے اوپر بہنے والے دریاؤں کے منبع انڈیا کے پاس وہ انڈیا جب چاہے پانی چھوڑ دے جب چاہے بند کر دے جب چاہے فلڈڈ کر دے ہمیں اور جب چاہے سالی کا شکار کر دے. ایسا نہیں ہوگا. جنات عرضی کہ جنات عرضی وہ جن کے جو واٹر ریسورسز ہوں گے وہ وقف ہوں گے ان کی بیٹرمنٹ کے لیے فلاح کے لیے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جنت عرضی نہیں ہے.
اس کا ایک حوالہ لکھ لیں. یہ مفہوم جو ہم نے لیا ہے کہ اس سے مراد جغرافیائی اونچ نیچ مراد نہیں ہے، بلکہ تجری من تحتہا سے مراد ہے ماتحت، انڈر کنٹرول. یہ سورہ زخرف 43 سورہ آیت 51 590 سے. فرعون کہتا ہے یہ آیت 52 ہے 590 سے. الیس لی ملک مصر، کیا ملک مصر میرا نہیں؟ کیا ملک مصر کا میں واحد مالک نہیں؟ الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے ملک مصر میرا؟ یعنی کیا ملک مصر جو ہے اس کا میں بادشاہ نہیں ہوں؟ استفہام انکاری ہے. کون تم میں سے انکار کر سکتا ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ دریا، ندیاں، نالے، اشارہ کر رہا ہے دریاؤں کی طرف. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ نالے، دریا نیل کا ڈیلٹا، اس کی شاخیں، تو یہ کیا ہیں؟ تجری من تحتی، یہ تو میرے نیچے بہ رہی ہیں، میرے نیچے بہ رہی ہیں. اب یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ان دریاؤں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. یعنی ایک آدمی اتنے سارے دریاؤں کے اوپر کیسے بیٹھے گا؟ یعنی وہ دریا دوز آر انڈر مائی کنٹرول، کہ جو میرے کنٹرول میں ہے، جس کو چاہوں میں فائدہ اٹھانے کا حق ہوں، جس کو چاہوں محروم کروں. کیا مطلب ہے؟ ہاں، محلات کا تو یہاں ذکر ہی نہیں. ہاں، یعنی یہاں من تحتی کا معنی ہے انڈر بائی کنٹرول. وہ تو وہاں انہار ہے، یہاں میں کہنے والا میں تو تحتی کہہ رہا میرے نیچے. وہاں باغات ہیں تو تحت ہا، یہاں رہنے والا خود مرد ہے، عورت یعنی فرعون ہے، وہ من تحتی کہہ. اچھا، اب افلا تبصرون، وہ اندھو، کیا یہ بات بھی تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ یعنی یہاں پر دو باتیں ہمارے سامنے ہیں، انہار، جنات، من تحتہا. اب ہم مائدہ پر ہیں، مائدہ 132 آیت 12. یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان جنات سے مراد جنات ارضی ہیں، زمین کی جنات ہیں، اس کی دعوے کی دلیل آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ میں تو تمہیں داخل کر دوں گا، اگر ان شرائط کو پورا کرو گے تو میں تمہیں ایسے ہی باغات میں، علاقوں میں داخل کر دوں گا. اور پھر داخل ہونے کے بعد فرمایا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ،
اور جو ان باغات میں داخل ہو کر ان کو پا کر کسٹوڈین بن کر یہ وراثت لے کر تو جو کوئی پھر تم میں سے کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں آخرت میں جا کر تو کافر ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، یعنی آخرت کی جنت میں انسان چلا جائے اور جنت میں جا کر پھر وہاں کفر اور ایمان وہاں تو ہے ہی نہیں، وہاں کفر اور ایمان نہیں ہوگا۔ یہ کفر اور ایمان کے مسائل حیات عرضی کے مسائل ہیں، زمین کے مسائل، حصہ زمین برسر زمین، تو یہ حیات عرضی کا مسئلہ ہے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو کوئی ان جنات کو پا لینے کے بعد کفر کی روش اختیار کرے گا پھر کیا ہوگا؟ فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھا راستہ کھو بیٹھے گا۔ کیا مانا؟ اس کفر کے بعد اب جنات عرضی اس کے پاس نہیں رہیں گی، اور قوم کو دے دی جائیں گی، اور قوم کو ملیں گی، اس کو نہیں ملیں گی، اسے واپس لینے کی۔ اس کے ساتھ یہاں پر بعض علامے مان جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہم مان لیتے ہیں کہ جہاں تک جنات کا تعلق ہے، جنات کا جمع کا، یہ تو ٹھیک ہے کسی حد تک۔ ایک مذہبی مفسر نے اپنی تفسیر میں مانا ہے کسی حد تک یہ بات ماننی پڑتی، لیکن آگے دعویٰ کیا کہ جہاں کا الجنہ کا تعلق، الجنہ اس سے مراد آخرت کی، الجنہ آخرت ہی کی ہے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے جنات جمع ہی کے صیغے میں آ رہے ہیں۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنہ، مفرد نہیں آیا، ایک جنت نہیں، جنات، جنات جمع کے طور پر ہے، الجنہ نہیں آیا۔ اور اب ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ جس میں الجنہ بھی حیات عرضی ہی کے لیے آیا ہے۔ الجنہ یعنی الجنہ پراپر ناؤن کے طور پر بھی حیات عرضی کی جنہ ہی کے لیے، کہ جس سے کوئی قوم نکل بھی گئی اور کسی اور قوم کو وہ عطا بھی کی گئی، یعنی الجنہ سے بھی اخراج ہوتا ہے۔ یہ ہم سورہ القلم 68 یہ 17 آیت شروع ہو رہی ہے، رقم 676 سے بعد، اور یہ آیت 32 تک 34 تک جائے گی۔ یہ بحث آیات زیادہ ہیں، تمام پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ارشاد سنا جا رہا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ یہ مکہ والے بھی اسی طرح پھیر میں آئے ہوئے ہیں جس طرح ان سے پہلے اصحاب الجنہ پھیر میں آئے۔ یہاں کن کو کہا؟ اصحاب الجنہ، اصحاب الجنات نہیں کہا، الجنہ، الجنہ مفرد پراپر ناؤن، کہ یہ بھی اسی طرح انڈر ٹرائل ہیں جس طرح ان سے پہلے انڈر ٹرائل تھے۔ کون؟ اصحاب الجنہ۔ گویا کہ اصحاب الجنہ بھی انڈر ٹرائل رہے، انڈر ٹرائل۔ تو یہ آخرت والی الجنہ نہیں ہے، وہاں تو ٹرائل نہیں ہو۔ وہ جو اصحاب الجنہ انڈر ٹرائل آئے، اب ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنها، وہ جب انڈر ٹرائل تھے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی، فرمایا کہ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا
کہ ہم جا کر اپنی فصلیں کاٹیں گے. فصل کاٹنا، پھل پھول غلہ اناج جو کچھ ہے اس کو کاٹ لانا، بلک کر لینا، قطف کرنا، کہ ہم تو اپنی فصلوں کا جو اناج ہے، غلہ ہے، پھل پھول ہیں، فروٹس ہیں، وہ لے آئیں گے، اٹھا لیں. سرم کہتے ہیں کاٹ لانا. مصبحین صبح صبح. اور آگے ہے ولا یستثنون. ولا یستثنون عام ترجمہ مبارک کہہ چکا ہوں کہ عام طور پر ہے وہ انشاءاللہ نہیں کہتے. بس ایک انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا تو آگے سارا عذاب آ گیا، یہ غلط ہے. ولا یستثنون کا معنی ہے 641 شروع سے کہ وہ فقراء اور مساکین کا حق تسلیم نہیں کرتے. یعنی قرآن نے جو تصور دیا ہے کہ جدوجہد جو کرو گے اس میں جو ملے گا وہ صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہوگا، اس میں ایک حق ہے سائل اور محروم کا. تو وہ سائل و محروم جو معاشرے کے طبقات میں، معاشرے میں ایسے افراد، نیڈی پرسنس، ڈپرائیوڈ آف، کام چاہتے ہیں کام ملتا نہیں، تو ایسے افراد کا ولا یستثنون وہ کوئی حق تسلیم نہیں کرتے، ان کا حصہ الگ نہیں کرتے تھے، ان کو ان کا حصہ عطا نہیں کرتے تھے. فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. انہوں نے رات فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور صبح سویرے اپنی فصلیں اٹھا لائیں گے. تو اب جب کسان یا ذمہ دار یہ فیصلہ کرے کہ میں طرح جا کر جن دو پارٹنر ہے، ایک کہتا ہے بھائی بس بلڈنگ یا کام تو تیار ہو گیا ہے، اب صرف اٹھانے کا مسئلہ ہے، تو الگ صبح جاؤں گا. دوسرے کو پتہ ہے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، میں اٹھا لاؤں گا. تو جب یہ جہاں پہنچے گا تو دوسرا کیا اس سے کوئی کمی کرے گا؟ لازمی بات ہے کہ دوسرا بھی ریٹیلیٹ کرے گا. فرمایا وہ تو یہ فیصلہ ہی کر کے سوئے تھے کہ ہم صبح جائیں گے، تو ایک جانے والا گروہ جو تھا وہ ان سے پہلے ہی چلا گیا اس حال میں کہ یہ سوئے ہوئے تھے. عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے جا کر ان کھیتوں کو جلا دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کھیت سے کہ گاہکوں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کا خوشہ گندم کو جلا دیا. جب سرمایہ دار یہ چاہے گا کہ مزدور کو اس کا حق نہ ملے، آری کو حق نہ ملے، تو لازمی بات ہے وہ بھی پھر یہی سوچے گا. یا جب انہیں پتہ چلا بھائی انہوں نے صبح جانا ہے، فصل اٹھا لے، ہمیں حق نہیں دینا، تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ وہاں جائیں کیوں نہ ہم گھراؤ اور چلاؤ کے تحت اس کا ویسے ہی ستیہ ناش کر دیں. فطاف علیہا طائف من ربک، ایک چکر لگا جانے والا چکر لگا گیا ان کا، اس حال میں کہ یہ سوئے ہوئے تھے. انہوں نے تو صبح اپنے معمول کے مطابق اٹھنا ہے، 1 بجے تک جاگتے رہیں گے رات کو تو صبح تڑکے تو نہیں اٹھ سکتے. تو وہ مزدور کلاس جو تھی وہ صبح سویرے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر سارا ہی قضیہ ہی چکا دیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور اس انتقامی قوت نے، فورس نے اس کو اس طرح کر دیا جس طرح کٹا ہوا کھیت. سریم کہتے ہیں کٹا ہوا کھیت. اتنے میں اب یہ آئے، اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، میک اپ کیا، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اور ایک دوسرے کو بھی اکٹھے کرو، فلاں صاحب نہیں آئے، فلاں نہیں آئے. تو پہلے تو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو اب ایک اکٹھ ہو گیا. یا تو فیصلہ کر کے سوئے تھے اور یہ حالت کیا ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، وہ اس کو آواز دے رہا ہے، وہ اس کو بلا رہا ہے، وہ بھئی تم نے رات کہا تھا چلنے کا، أَنِ اغْدَوْا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اور کہہ رہے ہیں چلو اپنے کھیتوں پر اگر ہو تم اس کا پھل اٹھانے والے. بس چلے. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور چلنے کے دوران ان کا حال کیا تھا کہ دیکھو کسی کو کانوں کا خبر نہ ہونے پائے کہ تم فصل اٹھانے کے لیے جا رہے. تخافت
کیا اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج کوئی نیڈی پرسن قریب نہ آنے پائے. ایسا نہ ہو کہ کہانی کے دوران کوئی آ جائے اور شرما شرمی اس کو کچھ دینا پڑ جائے. اس سے پہلے اٹھا لاؤ کہ کوئی مسکین تمہارے دروازے پر آئے. وغدوا علی حرد قادرین، حرد کہتے ہیں اس ٹائم اتروں پویا چاہتا ہے. حرد یہ گھوڑا جب وہ چال پویا چلتا ہے کہ جس کے قدموں کی آہٹ بھی ہوا یعنی ہوا ہو جائے، یعنی اس طرح چلو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی نہ کسی کو سنائی دے، اور تیز تیز قادرین تیز تیز چلے. فلما رأوها قالوا انا لضالون، اور فرمایا کہ جب وہ اپنے کھیتوں میں باغات میں جہاں تھا سب کچھ وہاں پہنچے تو جا کر جب دیکھا انہوں نے ان کو تو کہنے لگے ہم کسی غلط جگہ پر آ گئے، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے. وہ دوست سبز و شاداب لہلاتے باغات تھے، یہ تو وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. انا لضالون بل نحن محرومون. تھوڑی دیر میں جب دیکھا دائیں بائیں کہ علاقہ تو ہوئی ہے، کھیت تو ہوئی ہے، کارخانہ تو ہوئی ہے، معلوم ہاں بھائی وہ ہاتھ ہو گئے، کرنے والے ہاتھ سے کر گئے ہمارے ساتھ، سوئے رہے ہم. وہی آرٹیفائی. اب قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، یہ اپر کلاس تھی. اب اپر کلاس کو مڈل کلاس کہتی ہے. قال اوسطهم، مڈل کلاس کے آدمیوں نے ان کو کہا کیا میں تمہیں نہ کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، لولا تسبحون، کہ تم ربوبیت عالمینی کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرتے رہو. اب یورپ نے یہ سیکھی، یورپ نے یہ سیکھا ہے کہ مزدور کو مرنے نہ دو، اتنا اسے دیتے رہو قوت لا جلو. یعنی اگر وہ بالکل محروم ہوگا تو پھر انقلاب آئے گا. یعنی زندگی کو اتنا تلخ نہ کرو کہ انسان خودکشی پر مجبور ہو جائے. یہ کیفیت کرو گے تو سول وار ہے اندر ہی اندر. تو وہ کیا کہتا ہے، مڈل کلاس کیا کہتی ہے، لولا تسبحون، میاں ان کو بھی روٹی دیتے رہو. اپنے لیے محلات ہیں تو ان کے لیے فلیٹس بھی بنا دو، اپنے لیے زربخت ہے تو ان کے لیے موٹا چھوٹا کوئی کپڑا راشن مہیا کر دو. یعنی جذبات میں شدت پیدا ہو. لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو کہنے لگے ہاں اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی، ظلم کیا ہم نے، اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے ہم تھے حدود شدن، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی تو پھر ہم ایک بہتر نظام بنائیں گے. فرمایا کیا بہتر نظام کیا بناؤ گے، کذالک العذاب، یہ ہوتا ہے عذاب. یہ عذاب یعنی عذاب یہ ہے کہ کوئی قوم طبقات میں تقسیم ہو جائے اور طبقات انٹیگونسٹک ہو جائے، ریکنسائل نہ ہو، اور ایک دوسرے کو سول وار مارنے پر تل جائے. اس کو مارنا چاہتے ہیں، اس کو پولرائزیشن ہو اور الگ الگ کلاسز میں بڑھ کر سول وار شروع ہو جائے. کذالک العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ تو حیات دنیا کا عذاب ہے اور حیات آخرہ کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر. اب یہاں پر اصحاب الجنہ حیات ارضی اور جنت سے وہ نکل گئے، عذاب آ گیا. عذاب کیا آیا کہ محکومین نے حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کے کھیتوں کلیانوں سب کو جلا کر راکھ کر دیا. تو یہ سوشلائزیشن میں، اجتماعیات میں یہ ایک تصور ہے جس کو ہم چند دیکھیں.
آگے چلیں اب آپ کو بتاؤں وہ تو میں نے بتایا نا، ولا یستثنون جو انہوں نے کہا نا کہ انشاءاللہ کو نہیں کہتے، سارا مسئلہ تو اللہ کا انشاءاللہ نہ کہنا۔ یعنی الجنہ سے مراد حیات عرضی میں ایک ایسا معاشرہ ہے، حیات عرضی میں ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی ہر فرد کو مجرد شہری ہونے کی بنیاد پر حاصل ہے، وہ اس معاشرے کا حصہ ہے۔ نہیں اے آدم، ابھی اگلی نشست میں ہم جنت پہ بحث کریں گے۔ آدم جنت کیا ہے؟ اللہ کا لا تجوع فیہا ولا تعرا، تو نہ یہاں ننگا رہے گا، نہ بھوکا رہے گا، نہ پیاسا رہے گا، نہ سرما اور گرما تجھے ستائے۔ یعنی بیسک نیڈز جو ہے نا، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، یہ جنت حیات عظیم ہے۔ اور ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جنت معاشرہ، جنتی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایک آغاز ہوتا ہے ایگریمنٹ، اور ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کا ذاتی مالک نہیں، ہر شخص کی جان، ہر شخص کا مال معاشرے کا، ہر شخص کی جان اور مال معاشرے کی ہے، اس کی عزت و آبرو، ہم سب کی عزت و آبرو سب کی ہے، مفاد مشترکہ ہے اور مضرت بھی مشترکہ ہے۔ بچے ہیں تو سب کے ہیں جی، تو ہر بچہ پوری امت کا بچہ ہے اور ہر باپ پوری امت کا باپ ہے۔ تو جب ہر بچہ امت کا بچہ ہوگا اور ہر باپ امت کا باپ ہوگا تو وہ معاشرہ جنتی معاشرہ حیات عرضی میں ہوگا۔ میں نے بتایا نا کہ تصبحون جو ہے ربوبیت عالمینی کے حقوق ادا کرنا ہے، اب اس کے لیے پھر حوالہ جات کرتا ہے۔ ربوبیت عالمینی کے حقوق ادا کرنا تسبیح ہے۔ تسبیح کا اصل معنی ہے فرائض و واجبات کے لیے جدوجہد کرنا۔ تسبیح کا معنی ہے اقامت صلاۃ کرنا۔ تسبیح کا معنی ہے دعوت و تبلیغ کرنا۔